اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم انشاءاللہ سورہ الاحزاب کا اردو ترجمہ شروع کریں گے۔ سورہ الاحزاب کا اردو ترجمہ شروع کرنے سے پہلے تھوڑا سا اس سورت کے بارے میں جان لیتے ہیں۔ سورہ الاحزاب قرآن مجید کی 33ویں نمبر سورت ہے اور اس سورت کے اندر 73 آیاتیں اور 9 رکوع ہیں۔ سورہ احزاب مدنی سورت ہے اور اس سورت کا نام یعنی کہ آیات 20 سے ماخوذ کیا گیا ہے، یعنی کہ آیات 20 کے جو فقرہ ہے یسبحون الاحزاب لم یذهبوا سے ماخوذ کیا گیا ہے۔ اس سورت کا اگر ہم شان نزول دیکھیں تو اس سورت کے مضامین 3 اہم واقعات سے بحث کرتے ہیں۔ ایک غزوہ احزاب جو شوال 5 ہجری میں پیش آیا، دوسرے غزوہ بنو قریظہ جو ذوالقعدہ 5 ہجری میں پیش آیا، تیسرے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح جو اسی سال ذوالقعدہ میں ہوا۔ ان تاریخ واقعات سے سورہ کا زمانہ نزول ٹھیک متعین ہو جاتا ہے۔ ناظرین، اگر ہم سورہ احزاب میں ڈیٹیل کے ساتھ جائیں تو اس کے لیے ہمیں کم از کم 45 سے 50 منٹ چاہیے، لیکن ہم ان سب کی تفسیر انشاءاللہ ان قرآن مجید کا ترجمہ ختم کرنے کے بعد ایک ایک سورت کو ہم ڈیٹیل کے ساتھ تفسیر کے ساتھ پڑھیں گے۔ لیکن ابھی جو ہے میں نے صرف قرآن مجید کا اردو ترجمہ ہی شروع کیا ہے، تو اردو ترجمہ شروع کرنے سے پہلے تھوڑا سا میں اس سورت کے بارے میں ڈیٹیل بتا دیتا ہوں، تو باقی تفصیل کے ساتھ انشاءاللہ ہم جب قرآن کو ختم کریں گے تو پھر ایک ایک سورت کو، ایک ایک آیات کو، ایک ایک رکوع کو ہم صحیح تفسیر کے ساتھ پڑھیں گے انشاءاللہ۔ تو آئیے ناظرین دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ الاحزاب میں کیا کیا ارشاد فرمائے اور اس سورت کے اندر کن مضامین پر بحث کی گئی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے پیغمبر، اللہ سے ڈرتے رہنا اور کافروں اور منافقوں کا کہا نہ ماننا، بے شک اللہ جاننے اور حکمت والا ہے۔ اور جو کتاب تم کو تمہارے پروردگار کی طرف سے وحی کی جاتی ہے اسی کی پیروی کیے جانا، بے شک اللہ تمہارے سب عملوں سے خبردار ہے۔ اور اللہ پر بھروسہ رکھنا اور اللہ ہی کارساز کافی ہے۔ اللہ نے کسی آدمی کے پہلو میں 2 دل نہیں بنائے اور نہ تمہاری عورتوں کو جن کو تم ماں کہہ بیٹھتے ہو تمہاری ماں بنایا، اور نہ تمہارے لیپالکوں کو تمہارے بیٹے بنایا، یہ سب تمہارے منہ کی باتیں ہیں، اور اللہ تو سچی بات فرماتا ہے اور وہی سیدھا رستہ دکھاتا ہے۔ مومنوں، لیپالکوں کو ان کے اصلی باپوں کے نام سے پکارا کرو کہ اللہ کے نزدیک یہی بات درست ہے۔ اگر تم کو ان کے باپوں کے نام معلوم نہ ہوں تو دین میں وہ تمہارے بھائی اور دوست ہیں، اور جو بات تم سے غلطی سے ہو گئی ہو اس میں تم پر کچھ گناہ نہیں، لیکن جو قصد دلی سے کرو اس پر مواخذہ ہے، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ پیغمبر مومنوں پر ان کی جانوں سے زیادہ حق رکھتے ہیں، اور پیغمبر کی بیویاں ان کی مائیں ہیں، اور رشتہ دار آپس میں کتاب اللہ کی روح سے مسلمانوں اور مہاجروں سے ایک دوسرے کے ترکے کے زیادہ حقدار ہیں، مگر یہ کہ تم اپنے دوستوں سے احسان کرنا چاہو، یہ حکم کتاب یعنی قرآن میں لکھ دیا گیا ہے۔ اور جب ہم نے پیغمبروں سے عہد لیا اور تم سے اور نوح سے اور ابراہیم سے اور موسیٰ سے اور مریم کے بیٹے عیسیٰ سے، اور عہد بھی ان سے پکا لیا تاکہ سچ کہنے والوں سے ان کی سچائی کے بارے میں دریافت کرے، اور اس نے کافروں کے لیے دکھ دینے والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ مومنوں، اللہ کی اس مہربانی کو یاد کرو جو اس نے تم پر اس وقت کی جب فوجیں تم پر حملہ کرنے کو آئیں تو ہم نے ان پر ہوا بھیجی اور ایسے لشکر نازل کیے جن کو تم نہیں دیکھ سکتے تھے، اور جو کام تم کرتے ہو اللہ ان کو دیکھ رہا ہے۔ جب وہ تمہارے اوپر اور نیچے کی طرف سے تم پر چڑھ آئے، اور جب آنکھیں پھر گئیں اور دل مارے دہشت کے گلوں تک پہنچ گئے، اور تم اللہ کی نسبت طرح طرح کے گمان کرنے لگے، وہاں مومن آزمائے گئے اور سخت طور پر ہلائے گئے، اور جب منافق اور وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری ہے کہنے لگے کہ اللہ اور اس کے رسول نے تو تم سے محض دھوکے کا وعدہ کیا تھا، اور جب ان میں سے ایک جماعت کہتی تھی کہ اے اہل مدینہ، یہاں تمہارے ٹھہرنے کا مقام نہیں تو لوٹ چلو، اور ایک گروہ ان میں سے
پیغمبر سے اجازت مانگنے اور کہنے لگا کہ ہمارے گھر کھلے پڑے ہیں، حالانکہ وہ کھلے نہیں تھے، وہ تو صرف بھاگنا چاہتے تھے، اور اگر فوجیں اطراف مدینہ سے ان پر آ داخل ہوں، پھر ان سے خانہ جنگی کے لیے کہا جائے تو فوراً کرنے لگیں اور اس کے لیے بہت کم توفق کریں، حالانکہ پہلے اللہ سے اقرار کر چکے تھے کہ پیٹھ نہیں پھیریں گے، اور اللہ سے جو اقرار کیا جاتا ہے اس کی ضرور پرسش ہوگی۔ کہہ دو کہ اگر تم مرنے یا مارنے جانے سے بھاگتے ہو تو بھاگنا تم کو فائدہ نہیں دے گا، اور اس وقت تم بہت ہی کم فائدہ اٹھاؤ گے۔ کہہ دو کہ اگر اللہ تمہارے ساتھ برائی کا ارادہ کرتا تو کون تم کو اس سے بچا سکتا ہے، یا اگر تم سے مہربانی کرنی چاہے تو کون اس کو ہٹا سکتا ہے؟ اور یہ لوگ اللہ کے سوا کسی کو اپنا دوست نہ پائیں گے اور نہ مددگار۔ اللہ تم میں سے ان لوگوں کو بھی جانتا ہے جو لوگوں کو منع کرتے ہیں اور اپنے بھائیوں سے کہتے ہیں کہ ہمارے پاس چلے آؤ، اور لڑائی میں نہیں آتے مگر کم، یہ اس لیے کہ تمہارے بارے میں بخل کرتے ہیں۔ پھر جب ڈر کا وقت آئے تو تم ان کو دیکھو کہ تمہاری طرف دیکھ رہے ہیں، اور ان کی آنکھیں اسی طرح پھر رہی ہیں جیسے کسی کو موت سے غشی آ رہی ہو۔ پھر جب خوف جاتا رہے تو تیز زبانوں کے ساتھ تمہارے بارے میں زبان درازی کریں اور مال میں بخل کریں۔ یہ لوگ حقیقت میں ایمان لائے ہی نہ تھے، تو اللہ نے ان کے اعمال برباد کر دیے، اور یہ اللہ کو آسان تھا۔ خوف کے سبب خیال کرتے ہیں کہ فوجیں نہیں گئیں اور لشکر آ جائیں تو تمنا کریں کہ کاش گواروں میں جا رہیں اور تمہاری خبر پوچھا کریں، اور اگر تمہارے درمیان ہوں تو لڑائی نہ کریں مگر کم۔ تم کو اللہ کے پیغمبر کی پیروی کرنی بہتر ہے، یعنی اس شخص کو جسے اللہ سے ملنے اور روز قیامت کے آنے کی امید ہو اور وہ اللہ کا ذکر کثرت سے کرتا ہو۔ اور جب مومنوں سے کافروں کے لشکر کو دیکھا تو کہنے لگے یہ وہی ہے جس کا اللہ اور اس کے پیغمبر نے ہم سے وعدہ کیا تھا، اور اللہ اور اس کے پیغمبر نے سچ کہا تھا، اور اس سے ان کا ایمان اور اطاعت زیادہ ہو گئی۔ مومنوں میں کتنے ہی ایسے شخص ہیں کہ جو اقرار انہوں نے اللہ سے کیا تھا اس کو سچ کر دکھایا، تو ان میں بعض ایسے ہیں جو اپنی نظر سے فارغ ہو گئے، اور بعض ایسے ہیں کہ انتظار کر رہے ہیں، اور انہوں نے اپنے قول کو ذرا بھی نہیں بدلا، تاکہ اللہ سچوں کو ان کی سچائی کا بدلہ دے، اور منافقوں کو چاہے تو عذاب دے یا چاہے تو ان پر مہربانی کرے، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ ناظرین، الحمدللہ آج ہم نے سورہ الاحزاب کی آیات نمبر 1 سے لے کر آیات نمبر 24 تک کا اردو ترجمہ مکمل کر لیا ہے۔ انشاءاللہ ہم اپنی اگلی ویڈیو میں اسی سورت کی آیات نمبر 25 سے اردو ترجمہ کا آغاز کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن پاک کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔